أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق اللہ العظیم. یہ وہ دوسرا رکوع ہے جس میں سورہ احزاب کے بقیہ قصے کا ذکر ہے اور 7 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں 21 سے لے کر 27 تک. اور اس پچھلا جو رکوع تھا گزشتہ کل اس میں سب منافقین کی باتیں تھیں اور اکا دکا اس میں سورہ احزاب کے اندر فرشتوں کی آمد کا ذکر تھا، ورنہ زیادہ تر جو منافقین کی حرکتیں تھیں وہ گزشتہ کل کے ترجمے میں آپ حضرات نے سنی. آج کا جو ترجمہ ہے وہ پیش خدمت ہے. اس میں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اس میں ہر چیز کے اندر نمونہ ہی نمونہ ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جاگنا سونا، حتیٰ کہ آپ کا جو مذاق فرمانا ہے اس کے اندر بھی علماء کرام نے مسائل نکالے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کے پاس ایک پرندہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پرندہ کہیں مر چکا تھا. تو میرا بھائی اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے چھوٹے بھائی کو کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. حالانکہ اس کا نام کچھ اور تھا لیکن اس کو آپ نے مذاق کے اندر کہا اے عمیر کے ابا، تمہارا وہ چھوٹا جو پرندہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو اور یعنی آپ کا یہ ایک جملہ مذاق کا جملہ تھا. حضرات علماء کرام نے اس مذاق والے جملے سے 10 مسئلے نکالے. یعنی ایک مذاق والی بات تھی لیکن آپ کا جو مذاق تھا وہ بھی آسمان سے تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مذاق کا جملہ بھی وہ بھی ضائع نہیں گیا. اور صحابہ اللہ کے رسول کی باتوں کو لکھتے تھے. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ لکھتے تھے. تو کسی نے ان کو ٹوکا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور تم ہر بات لکھتے ہو. تو وہ لکھنے سے رک گئے. تو کسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ عبداللہ نہیں لکھ رہا. عبداللہ کیوں نہیں لکھتے تم؟ میرے ساتھیوں نے یہ جملے کہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوں گے، کبھی کس حال میں ہوں گے، میں ہر بات لکھ لیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جو میری زبان ہے اس زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، حق جملہ نکلے گا۔ تو ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ کہ اس کے لیے جو اللہ سے خوف بھی رکھتا ہے اور اللہ سے ملنے کی امید بھی رکھتا ہے۔ ہر آدمی نہیں، ہر آدمی نہیں، کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ نبی کی باتوں کو ایسے ہی لے لیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے، بس ہاں یوں ایسے کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ آپ کی معمولی معمولی باتوں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول کی باتوں، معمولی باتوں کو بھی سینے سے لگائے گا اس کو تو ملے گا فائدہ، اور جو کہے گا کہ بس کچھ لے لو اور اکثر چھوڑ دو تو وہ زندگی بھر ایسے ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کی، اس لیے کہا جاتا ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو۔ یہ تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، تبلیغ میں نکلتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے۔ تو وہ جو تعلیم ہوتی ہے اس کو، اس کے اندر یہ جو 2-2.5 گھنٹے جماعتوں میں نکل کے بیٹھتے ہیں، یہ بہت مفید چیز ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ جو تعلیم کا حلقہ تربیت کی نیت سے جماعتوں میں نکل کے ہوتا ہے، یہ بہت نفع کی چیز ہے۔ اس سے آدمی کا دل دماغ درست ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں آدمی کے عمل کے اندر آتی ہیں۔ پھر انفرادی مطالعے کا کہا جاتا ہے، اکیلے میں بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو پڑھا کرو، اکیلے میں بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو پڑھا کرو۔ یہ اکیلے کا پڑھنا بھی آدمی کی تربیت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز میں سب کے لیے نمونہ ہے، لیکن کون؟ لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے امید اور خوف رکھنے والا۔ اور کون؟ کہا کہ آخرت میں خدا سے ملنے کی امید ہو۔ اور کون؟ کہا وہ جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو میل کچیل صاف ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بیٹھ کر کے آدمی پڑھتا ہے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، تو یہ دل کی سروس ہے، آدمی کو صاف کرتا ہے، دل دماغ دھلتا ہے ان کلمات سے۔ جب دل دماغ دھلتا ہے تو پھر آدمی حضور کی باتوں کو یوں لیتا ہے، اور جب دل دماغ گندا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی باتوں کو وہ نہیں لیتا، وہ پھر ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو دل دماغ کی صفائی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی باتوں کے لینے کا سبب، اور دل دماغ کا گندا ہونا وہ اللہ کے رسول کی باتوں سے دوری کا سبب۔ دل دماغ متاثر ہوگا کسی اور چیز سے، جتنے آپ بیانات کریں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور صاف ستھرا ہوگا، نکھرا ہوا ہوگا تو معمولی سی بات بھی کریں گے تو آدمی کے دل پہ لگ جائے گی۔ تو اس لیے ذکر اللہ کثیرا، اس کا اضافہ کیا کہ جو لوگ علم والے ہیں ان کے علم سے فائدہ اسی کو ہوگا جب وہ اللہ کو یاد کریں گے۔ جو علم والے لوگ ہیں، یعنی جو آپ قرآن و حدیث کا علم لے رہے ہیں، تو اگر گندے دل کے ساتھ لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، معلومات مل جائیں گی، اثر کچھ نہیں ہوگا۔ صاف دل کے ساتھ لیں گے تو پھر وہ معلومات کے ساتھ آپ کو عمل کی بھی اللہ پاک اس میں توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک آیت ہے، بہت قیمتی آیت ہے، اور پوری قرآن میں یہی اسی جگہ ہے، یعنی پورے قرآن میں اس مضمون کی آیت کہیں بھی نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو ان صفات والا ہو، جس کو خدا کا خوف ہو، آخرت میں ملنے کی امید ہو اور اللہ کو یاد کرتا ہو۔ تو یہ آسمانی باتیں بیان ہوں گی اس کے سامنے تو یہ لیتا رہے گا، اور اگر یہ ایسا ہی ہے آخرت میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اس کے دل دماغ میں دنیا ہی دنیا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، چیزیں جمع کروں، سب چیزیں جمع کروں، بس یہ میرا مقصد ہے، تو پھر ایسے کو فائدہ نہیں ہوتا، معلومات ملتی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ والی بات اس آیت کے متعلق تھی۔ آگے حضرات صحابہ کرام کے ایمان والوں نے جب لشکر آیا تو انہوں نے بالکل ذرہ برابر بھی بزدلی نہیں دکھائی،
اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں، اللہ اس کے رسول سچے ہیں۔ اور اس طرح کے حالات کے اندر جب وہ جم گئے تو ان کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ حالات سے گھبرانے والے نہیں، حالات میں حالات کے بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایمان اور یقین میں اضافے کا سبب بن گئے۔ پھر ایمان والوں کی دو قسمیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چل پڑے اس راستے پر، اور جو انہوں نے نذرانہ منت مانی تھی وہ منت انہوں نے پوری کر لی۔ کیا منت مانی تھی؟ کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، تو وہ جو منت تھی وہ نذرانہ انہوں نے پورا کر لیا، یعنی شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ بس اسی ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دیں گے، ہم انتظار میں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی قبول کیا اور ان کو بھی قبول کیا، اور انہوں نے مرتے دم تک اپنے اس نظریے کو بدلا نہیں، اس لیے کہ حالات تو آتے ہیں قسم قسم کے، خوشی کے حال آ گیا، کچھ نہیں تھا، پیسے آ گئے، چیزیں آ گئی، سب بدل گیا جی، نظام بدل گیا، لباس بدل گیا، شکل بدل گئی، سارا نظام بدل گیا۔ کیوں؟ پیسے جو آ گئے؟ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے حالات برے تھے پھر بھی نہیں بدلے، حالات اچھے ہو گئے پھر بھی نہیں بدلے، حالات برے تھے پھر بھی نہیں بدلے، اور حالات اچھے ہو گئے پھر بھی نہیں بدلے۔ یعنی مسجد نبوی کے اندر سونے کے ڈھیر لگ گئے اور ہر جگہ جو ہے نا پیسہ ہی پیسہ تھا، لیکن ان حضرات نے اس پیسے سے کچھ بھی اپنی دنیا نہیں بنائی، جتنا آتا تھا وہ سب رخصت ہو جاتا تھا، اللہ کے راستے میں چلا جاتا تھا۔ تو وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنا مزاج نہیں بدلا، اپنے معیار زندگی کو نہیں بدلا، اپنا خدا کے ساتھ تعلق کو نہیں بدلا، اپنے ایمان اور یقین کو نہیں بدلا۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ایسے سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ بدلہ دیتے ہیں، اور جو دو نمبر لوگ ہیں منافقین، ان کو پھر کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو متوجہ ہوگا اس کو معاف بھی کر دیں گے، جس نے توبہ کر لی اس کو معاف کر دیں گے، جو نہیں کرے گا وہ پھنسے گا۔ ان آیتوں میں یہ والی بات تھی، یہ 3 آیتیں یوں آ گئی، اور آگے 4 آیتوں میں بنو قریظہ کی شکست کا ذکر ہے، جو آپ نے پورا قصہ میں نے آپ حضرات کو سنایا کہ حضور تشریف لے آئے، آپ نے ہتھیار اتار لیے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ نے ہتھیار اتار لیے، ہم فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، کیا کرنا ہے؟ کہا بنو قریظہ جانا ہے۔ تو میں نے جیسے قصہ سنایا تھا کہ آپ نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کا قصہ ہے کہ بنو سلمہ قبیلہ ہے، اس کی گلیوں کے اندر ہمیں دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، حالانکہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑے پہ کوئی سوار ہے اور گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اس سے مٹی اڑ رہی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سواری پر سوار ہیں اور ان کی سواری کی وجہ سے یہ مٹی اڑ رہی ہے اس گلی کے اندر۔ تو یہ فرشتے اللہ پاک نے آسمان سے مسلمانوں کے لیے بھیجے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان بنو قریظہ والوں کو پورا قصہ آپ نے سن لیا، اللہ جل جلالہ نے ان کے غصے کے دل میں تو یہ تھے مسلمانوں کے خلاف، تو غصے میں تھے، لیکن اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو ملیامید کر لیا، اور اللہ خود مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو گیا۔ ایسا فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے کیا کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سعد کا جو فیصلہ ہے یہ سعد کا نہیں ہے، یہ تورات کا فیصلہ ہے، یہ سعد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ساتوں آسمان کے اوپر جو رب ہے اس کا فیصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سعد یہ تمہارا فیصلہ نہیں، تم نے تو فیصلہ کیا لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا۔ اچھا یہ کب کے بسے ہوئے تھے؟
یہ سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے کے بسے ہوئے. یہ چونکہ یہ بات ان کی کتابوں میں تھی کہ اس علاقے میں آخری نبی آئیں گے، تو یہ یہودی اس زمانے کے بسے ہوئے تھے کہ ہم وہ نبی جب آئیں گے تو ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور ہم کیا کریں گے، کافروں کو شکست دیں گے. لیکن جب آپ تشریف لائے تو ان کو جلن ہو گئی آپ سے کہ یہ ہماری کمیونٹی اور ہمارے قوم قبیلے میں کیوں نہیں آئے، یہ وہاں مکہ میں کیوں آ گئے، یہ قریش کے قبیلے سے کیوں آ گئے. تو یہ سال ہر سال سے وہاں آباد تھے، سینکڑوں سالوں سے. تو اللہ جل جلالہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور کچھ کو مسلمانوں نے قتل کیا یعنی نوجوانوں کو، اور کچھ کو قید کیا یعنی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو. اور یہ جو فیصلہ تھا یہ قرآن کا فیصلہ تھا. بہت سارے ہمارے جدت پسند لوگ وہ اس طرح کی باتوں کو اعتراض کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، مسلمان قتل کیوں کرتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ قیدی کیوں بناتے ہیں. تو یہ آسمانی احکامات ہیں، یعنی کوئی شخص کسی کو قتل کرے، ہمارے رب فرماتے ہیں قاتل کو قتل کرو. ہاں اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں یہ بھی ہمارے رب فرماتے ہیں، لیکن قاتل کا قتل کا حکم اس پہ اگر اعتراض کوئی کرے گا تو کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کا منکر ہے. اور چور کا ہاتھ کاٹو اللہ کا حکم ہے 6 پارے میں. اگر کوئی شخص اس پہ اعتراض کرے گا تو کافر ہے. کیوں؟ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں ان کے لیے حکم ہے، آسمانی حکم ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. ان کو یہ آسمانی حکم ہے. اگر کوئی اس حکم کو نکتہ چینی کی نظر سے دیکھے گا، اعتراض کی نیت سے دیکھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو آسمانی حکم میں شک ہے. تو یہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا. اور پھر ان کی جتنی زمینیں تھی، ان کے جتنے گھر تھے، اللہ نے مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا. یہ سب قرآن کی آیت کا میں آپ کو سامنے یہ اس رکوع کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ نے وارث بنایا، اور ایسی زمین کا وارث بھی اللہ بنائیں گے تمہیں جس تک ابھی تم پہنچے نہیں ہو. کون سی زمین؟ خیبر کی زمین. یہ تو 5 ہجری کا واقعہ ہے، وہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. 2 سال کے بعد تمہیں یہ لوگ جو خیبر گئے ہیں یہودی، ان کی زمینوں کا وارث بھی اللہ پاک تمہیں بنائیں گے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو جس اللہ نے وہ کیا بنو قریظہ، وہ اللہ آج اسرائیل کو بھی شکست دے سکتا ہے. اور اللہ جل جلالہ انہوں نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی جگہوں پر، یہ مسلمانوں کی سرزمین تھی. خلافت عثمانیہ کے بعد وہ کافر ان کو لا کر کے یہاں آباد کیا، مسلمانوں پہ مسلط کیا، اور ان کی زمینیں ان سے چھینی گئی. ان کے علاقوں میں ان ظالموں کو آباد کیا. پھر وہ ظالم ایسے قابض ہو گئے کہ اب وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو آیتیں بظاہر تو بنو قریظہ کے لیے یہ 3-4 آیتیں، لیکن میں نے رات مغرب میں بھی پڑھی یہ آیتیں، ابھی فجر میں بھی پڑھی، ابھی بھی پڑھی آپ کے سامنے. تو ان آیتوں کے اندر جیسے اس خوشخبری کا ذکر ہے، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، ان آیتوں میں جیسے اس خوشخبری کا ذکر ہے، ایسے ہی ان آیتوں میں آج کی خوشخبری کا بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک آج کے ان یہودیوں کو بھی اللہ شکست دیں گے. ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے اور ظلم کر رہے ہیں اللہ ایک ایک کا بدلہ ان سے لیں گے. اور کیسے لیں گے؟ ہمارے نبی، سچے نبی سنا رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا یہ یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے. پتھر بلائے گا، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، قتل کرو اس کو. درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درخت بولے گا اے مسلم ادھر آؤ، کیا کام ہے؟ کہا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو. صرف ایک درخت وہ ان کو پناہ دے گا، وہ نہیں بولے گا. اور اتنے یہ ظالم ہیں کہ اس درخت کی جو نہیں بولے گا اس کو کہتے ہیں شجر الیہود، یہودیوں کا درخت، یہودیوں کا درخت. اس درخت کی یہ آبیاری کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کی نرسریاں لگا رہے ہیں
کہ بھئی یہ درخت جو چونکہ ہمارا درخت ہے، ہمارا بندہ ہے، ہمیں پناہ دے گا یہ، تاکہ وقت آنے پر ہم اس کے پیچھے چھپیں گے تو یہ بولے گا نہیں۔ کلمہ نہیں پڑھنا، یعنی آسمانی باتیں، نبی کی باتوں کو سچا سمجھنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھنا، آخر تک جو ہے وہ ڈٹے رہنا ہے اور ضد کرتے رہنا ہے۔ اور پھر یہ والی بات بھی قرآن میں ہے 6 پارے کے 2 صفحے میں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ جتنے یہودی ہیں یہ جب مریں گے نا اور نزع کی حالت میں ہوں گے تو سب سچ ان کے سامنے آ جائے گا، تو اس وقت یہ کلمہ پڑھیں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اپنی موت سے پہلے وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھنا ہے، لیکن اس وقت کا کلمہ پڑھنا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی فائدہ دے گا کہ اب اگر سب سچی توبہ کر لیں اور مذہب کو مان لیں تو ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تھا اس پورے رکوع کا خلاصہ۔ ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت یہ ہے تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھے درود، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تشریح میں نے کر لی ہے، جو ایسے نہیں ہیں ان کے سامنے جتنی تقریریں کریں کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھتے رہتے ہیں آپ، مخلوق سنتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سنتی ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جس کا دل صاف ہوگا۔ جو دل دماغ جس کا صاف ستھرا ہوگا اس کو آسمانی باتوں سے فائدہ ہوگا۔ تو اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر کے دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر لیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ علماء اس میں مصعب ابن عمیر کی مثال دیتے ہیں، حضرت حمزہ کی مثال دیتے ہیں، بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے، بڑے جناب ایسے ناز و نعم میں رہنے والے، اور کفن بھی نہیں ملا۔ خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ افطار کر رہے ہیں، افطار کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بات یاد آ گئی کہ عبد الرحمن ابن عوف کو کہ مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور مصعب ابن عمیر کی کیسی زندگی تھی، اور اخیر میں کفن بھی نہیں ملا کہ سر چھپا رہے ہیں تو پاؤں کھل رہے ہیں، پاؤں چھپا رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ اور حمزہ وہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے دودھ والے بھائی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، اور دونوں نے اکٹھا ایک خاتون کا دودھ پیا، حضور کے بھائی بھی ہیں، لیکن شہید ہوتے ہیں، ناک کان یہ سب کاٹے جاتے ہیں، کفن بھی نہیں ملتا ہے، سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتے ہیں، اور ایسے روئے کہ چاروں طرف سب کو رلایا اور افطار بھی نہیں کر سکے۔ اتنا ان کے اوپر ان اپنے ساتھیوں کا اثر کہ جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر لیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور اپنی ان ارادوں میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں۔ ہم مرتے دم تک اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑیں گے، ہماری یہ نیت ہے ہمیں اللہ اپنا نافرمان نہ بنائے، وما بدلوا تبدیلا، ہم ان چیزوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ ہاں ایسا خدا وہ وقت نہ لائے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیں، ایسا وقت نہ لائے کہ ہم مسجدوں کو چھوڑ دیں، ایسا وقت خدا نہ لائے کہ ہم اللہ کے دین سے باغی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی گمراہی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا کے رکھنا۔ تو لیجزی اللہ، یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور جب توبہ کریں گے سچے دل سے تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، رحم والے ہیں۔ اور آگے بنو قریظہ کا ذکر ہے، جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ کافی ہو گئے۔
اللہ نے ان کو پسپا کر دیا، احزاب والوں کو اللہ پاک نے بھیج دیا، لشکر بھی بھیج دیے، ہوا بھی بھیج دی، سب کو اللہ پاک نے ادھر ادھر کر لیا، اور وہ اپنے غصے کے ساتھ ہی واپس ہو گئے، ہاں کچھ نہ کر سکے، اور اللہ خود کافی ہو گیا، کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے نیچے اتارا۔ آج بھی ان یہودی جو اپنے مضبوط بلڈنگوں میں مسلمانوں کے خلاف ان کے بلڈنگوں کو گرا رہے ہیں، آج اللہ جل جلالہ ان کو ان کے مضبوط بلڈنگوں سے اتاریں گے، اور ان کے دلوں میں اللہ پاک رعب ڈالیں گے، اور ان کو اللہ پاک مسلمانوں کا قیدی بنائیں گے، اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ ان کو قتل کریں گے۔ جیسے ان کو کیا ویسے ہی آج بھی اللہ جل جلالہ اس پر قادر ہیں کہ ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، کسی کو تم قتل کر رہے تھے اور کسی کو تم قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنایا، ان کے گھروں کا وارث بنایا، ان کے دولت کا وارث بنایا، ان کی جتنی چیزیں انہوں نے پوری زندگی کمایا، اور اللہ نے اخیر میں تیار مسلمانوں کو ہاتھ میں دے دیا، اور ایسی زمین کا وارث بھی بنایا جس زمین تک ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ کون سی زمین؟ خیبر کی زمین۔ سن 7 ہجری میں وہ آئے گی، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی حدیثوں میں آئی ہے، کل پرسوں میں مطالعہ کر رہا تھا اپنے سبق کا، کہ دجال کے ساتھی جو ہوں گے وہ یہودی ہوں گے۔ دجال 70,000 فلانے علاقے کے یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اور پرسوں ایک حدیث آئی، میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، بہت عجیب حدیث۔ فرمایا اکثر اتباع الرجال اولاد الموامیس، اللہ اکبر، دجال کے اکثر پیروی کرنے والے یہ سارے زناکار عورتوں کے بچے ہوں گے، یعنی دجال کے پیچھے چلنے والے کا زناکار عورتوں کے بچے ہوں گے، سب یعنی بے نسل ہوں گے، ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوگا، یہ دجال کے ساتھی ہوں گے۔ تو اس قسم کے باتیں سب حضور نے فرمائی ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اور ان کا جہاں ایئرپورٹ ہے وہیں اسی کا ذکر حدیث میں ہے، باب اللد کا ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے کہ باب اللد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کو دجال کا خون دکھائیں گے، دیکھ لو دجال کو میں نے قتل کر دیا۔ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے، اور یہ سچ کر کے اللہ پاک دکھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت نازل فرما، کسی کا ہمیں محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ اے اللہ آخرت کی امید، آخرت کا خوف، آپ کا خوف، آپ سے امیدیں، یہ ہم سب کو نصیب فرما۔ کثرت سے اے اللہ آپ کا ذکر ہمیں نصیب فرما، ہمارے دل میں گناہوں کی نفرت بٹھا، بد نظری کی نفرت بٹھا، غلط بولنے کی نفرت بٹھا، غلط سننے کی نفرت بٹھا، جتنے گناہ ہیں سب کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا۔ اللہ نیکیوں کی محبت بٹھا، گناہوں کی نفرت بٹھا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ جتنی زندگی آپ نے ہمیں دی ہے، جیسے آپ نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، اور جب آپ ہمیں موت دیں گے اللہ ہمارے حال پہ موت کے بعد رحم بھی فرما، اور ہم سب کی مغفرت بھی فرما۔ اللہم انا ظلمنا انفسنا وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین وان امتها فاغفر لها وارحمها۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔